نحن قسمنا، ہم نے تمہارے درمیان معیشت کو تقسیم کر دیا ہے۔ حیات دنیا میں ہم ہیں جو معیشت کو تقسیم کرتے ہیں۔ کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کی مالی طاقت اور معاشی طاقت ایسی نہیں ہے، کوئی اقتصادی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کی معیشت کو سنبھالے۔ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم نے اس معیشت کو سنبھالنا ہے، ہم نے تمہارے درمیان معیشت کو تقسیم کرنا ہے۔ اگر اللہ نے تقسیم کرنا ہے تو میں مسلمان ہوں، میں سیرت النبی کا ماننے والا ہوں، میں اس حضور اکرم رحمت اللہ العالمین کا پیروکار ہوں، مجھے ان پہ 100% یقین کر کے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پہ توکل کر کے اب مجھے عالمی معاشی ادارے جو ہیں ان سے آزادی کے لیے بڑی محنت سے کام کرنا پڑے گا۔ میں یہاں یہ عرض کروں، مسلمان ہے ہی وہ، اور خالص پیروکار پیغمبر ہے ہی وہ جو اپنے معاشرے کو سنبھالنے کے لیے، اپنے ملک کے استحکام کے لیے اغیار سے غلامی اور اغیار کا غلبہ جو ہے وہ اپنے سے ہٹائے گا۔ بے شک اس میں مشکلات ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں حضور کی سیرت طیبہ کا۔ جس وقت کفار اور مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر طرف سے دباؤ ڈال رہے تھے تاکہ مشن رک جائے، تاکہ یہ جو تحریک جا رہی ہے یہ رک جائے، تاکہ جو پیغام مصطفیٰ ہے وہ رک جائے، یہ جو مقدس رستہ جا رہا ہے رک جائے، انہوں نے معاشی حوالے سے مشکلات پیدا کی۔ اور میں کہوں گا آج کے دور میں جو معاشی پابندیاں ہوتی ہیں سامراجی قوتوں کی طرف سے، وہ لگانے کی کوشش کی، سوشل بائیکاٹ جسے کہتے ہیں، حضور کے ساتھ، حضور کے اہل بیت، حضور کے ساتھیوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ جب سوشل بائیکاٹ ہو گیا تو کیا حضور اکرم جھک گئے ان کے سامنے؟ کیا ان قوتوں کے سامنے جھک گئے؟ نہیں، جھکے نہیں، بلکہ شیب ابی طالب بنا کر وہاں جا کر پتے کھا کے گزارا کیا، لیکن عملی طور پر اعلان کیا کہ ہم غلامی تسلیم نہیں کریں گے۔